سنی کو پتہ چل چکی ہے اس کی اوقات کہ ویورز ہو گئے ہیں اس کی شکل سے پریشان، کیونکہ اس نے خود کہہ دیا ہے کہ مجھے تو کوئی پسند نہیں کرتا، مجھے تو تمہاری وجہ سے سب لوگ برداشت کرتے ہیں۔ تو سنی بابو زندگی میں پہلی بار عقل مندی کی بات آپ نے کی ہے۔ سواگت کرتے ہیں آپ کا ٹیبل ٹاک 2.0 میں، اور بات کرتے ہیں حلوہ پی کے نیو ولاگ کی، جس میں ان لوگوں نے ہمیں بہت 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 ساری جگہ گھمایا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے میں گھوم گھوم کے تھک گئی ہوں۔ اسمال بزنس پروموشن کے لیے ایک ایگزیبیشن آرگنائز ہوئی تھی جس میں ڈبا کو ایز این انفلوئنسر انوائٹ کیا گیا تھا، جہاں پہ یہ جودھ پور کی مہارانی کی طرح سج دھج کے پورا گولڈن اٹائر، فیس بھی اس کا وائٹ اور پنک، اور خود بھی بوبا ٹی بن کر وہاں پہنچی ہے، اور وہاں بھی لوگ نارمل ڈریسز میں ہیں بیکاز دے بلانگ ٹو اے نارمل کلاس۔ اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، وہ اپنے بزنس پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن ایسے لوگوں میں اپنی کلاس کو دکھانا اور اپنی ویلیو دکھانا کہ بھئی آئی ایم لاٹ مور بیٹر دین یو گائز، تو اچھا نہیں لگتا۔ اگر یہاں پہ یہ عبایا پہن کے اور اسکارف پہن کے جاتی تو شاید زیادہ سوٹ کرتا۔ وہ کہتے ہیں جہاں آپ نے جانا ہو نا، اس کے مطابق آپ کو ڈریس اپ ہونا چاہیے۔ غریبوں میں جاؤ تو نارمل کپڑے پہن کے جاؤ، امیروں میں جاؤ تو ان سے بھی اچھے کپڑے پہن کے جاؤ، لیکن ابراہیم فیملی کی تو عادت ہے نا آؤٹ آف وے جا کے ڈریس اپ ہونا۔ گاؤں میں ہے تو شہر کا اٹائر پہنتے، شہر میں ہو تو گاؤں کا اٹائر پہنتے، غریبوں میں ہو تو امیروں کے کپڑے پہنتے، امیر میں ہو تو غریب بن کے جاتے۔ ان لوگوں کا کوئی حال نہیں، انہوں نے نہیں سدھرنا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی نہیں سدھرنا ہے۔ آپ نے نیچے آ کے مجھے برے برے کامنٹس کرنی، آپ کرتے رہو۔ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ میں ڈر جاؤں گی؟ میں بھی صبا کو فالو کرتی ہوں، میں نہیں ڈروں گی، آپ جو مرضی کرتے رہو۔ وہاں سے میڈم نے جب بوبا ٹی پی ہے، ایک بات مجھے بتاؤ، بوبا ٹی از وداؤٹ اینی شوگر؟ آپ میں سے جس کو بھی پتہ ہے بوبا ٹی کے بارے میں، ڈو یو گائز ایگری ود می کہ اس میں بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے؟ تو انہوں نے تو میٹھا کھانے سے منع کیا تھا، کہاں گیا ان کا پرومس؟ اس کے بعد جب یہ گھر پہنچی ہے نا تو تقریباً 12:30 ہو رہے تھے، اور آئی تھنک اس نے ملنا تھا ندا سفیان، ایک اور بلاگرز ہیں ان کو، اور انہوں نے اس کے لیے ابایا ڈیزائن کیا تھا۔ ان کے ولاگ میں دیکھا، اور وہ ابایا، کیونکہ انہوں نے ابایا کا بزنس سٹارٹ کیا ہے، اس کو ابایا پریزنٹ کرنے آ رہے تھے، اور انہوں نے اس کو بلایا اپنے ریسٹورنٹ کے کلوزنگ کے بعد تاکہ وہ ان کو اپنے ایک ایکسکلوسیو قسم کا ریویو دے سکے کہ کیا ہے خوش آمدید۔ یہ اس خوش آمدید کا ریویو کریں گے، وہ ابائی کا ریویو کریں گے، اس طرح دس از لائک اے بارٹر ٹریڈ، کہ وہ میں تمہارے لیے کروں، تم میرے لیے کرو۔ تو انہوں نے آنا تھا، تو اب اس کے پاس ٹائم تھا، تو شی گوز ٹو دا امیز ہاؤس۔ امی واز ناٹ دیئر، امی سو گئی ہوں گی، شکر ہے امی کو بھی سونے دیا۔ رضا واز دیئر، ریحان واز دیئر، وہاں پہ اپنا وہ جو بٹور کے لائی تھی نا ایگزیبیشن سے، کیونکہ وہاں پہ اسٹالس پہ سب لوگ آپ کو تھوڑے تھوڑے گفٹس دیتے ہیں ان کے بزنس سے ریلیٹڈ، تو یہ وہاں سے بھر کے لے آئی ہیں اور رکھ دیا اور دکھانا شروع کر دیا، یہ کیچر ہے، یہ برگر ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ انہوں نے ٹائم کھینچنا تھا، انہوں نے ٹائم کھینچ لیا، اور وہاں سے اب انہوں نے 12:30 کے قریب، 12:45 کے قریب یہ لوگ وہاں سے نکلے اور گئے ملے ندا سفیان کو۔ اب وہ جی ان کی بے انتہا تعریفیں، آپ کا ریسٹورنٹ بڑا ہی اچھا ہے، ایمبیانس بڑا اچھا ہے، 4 ٹیبلیں وہاں لگی ہوئی ہیں، کیا ادھر کا ایمبیانس اچھا ہوتا ہے، ویٹنگ 4 فیملیز آ جائیں، باقی سارے لوگوں کو باہر ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ان کو بلایا تھا کہ آپ ہماری تعریفیں کرو، آپ کی ابائی کی ہم تعریفیں کریں گے۔ اینی ویز اس کے بعد جب یہ پھر واپس اپنے گھر آ گئے، کہتی ہے 2 گھنٹے بعد بہت ضروری کام کے لیے ہمیں اٹھنا ہے، اور وہ ضروری کام کیا تھا کہ نجا خالہ از بیک فرام بھوپال۔ تو نجا خالہ اینڈ دا ہسبینڈ اینڈ دا ڈاٹر وہ سب آ گئے صبح کے قریب، اور یہ صوفے پہ سوئی ہوئی تھی ادھر، اور وہیں سے اس نے کیپچر کرنا شروع کر دیا ہے، اینڈ شی واز ٹو مچ ہیپی۔ اور رضا کو جو رات کو بھی نہیں سونے دیا تھا، وہ بیچاری صبح بھی نہیں سو پائی، کیونکہ نجا خالہ نے اس کو بھی آ کے اٹھایا کہ میں آ گئی ہوں، مجھ سے مل۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، نجا خالہ اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہیں، انہوں نے اپنے لیے چائے بھی خود ہی بنائی ہے، کیونکہ ان کے گھر میں رواج ہے، وہ کہتے ہیں اتیتھی دیوو بھوا، اور یہ کہتے ہیں اتیتھی چائے بنا، چل اتیتھی کھانا بنا، ہمارے لیے بھی بنا، خود بھی بنا، دونوں مل کے کھاتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ رواج ہے، تو اس وجہ سے ان کے گھر میں جو اتیتھی ہے وہی نوکر ہے، اور اتیتھی کو بالکل بھی
بھگوان کا روپ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ باقی جگہوں پہ ایسا نہیں ہوتا. مہمان کے آنے سے پہلے اس کی خاطرداری کی ارینجمنٹ کی جاتی ہے. اور بالکل بھی، اور نجا خالہ اتنی ساری چیزیں لے کے آئی ہیں، خالی ہاتھ نہیں آئی ہیں. ٹھیک ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ان کا سوٹ کیس خالی ہے، ہو بھی سکتا ہے خالی ہو بھئی، ان کا ایکسٹرا سامان ہے، ان کے رشتہ داروں میں جائے تو اچھی بات ہے نا. تو انہوں نے ان سب کے لیے گفٹس لے کے آئی ہیں، کچھ نہ کچھ. اور جی یہ بٹورنے میں بڑے خوش ہیں، اور ان کی تو اتنے بھی نہیں کہ پہلے سے کچھ ان کے لیے بنا کے منگا کے رکھتے. ان کی ایسی حرکتوں سے مجھے بڑی بڑی ہی گھبراہٹ ہوتی ہے یار. کیوں ایسے کرتے ہیں یہ؟ مطلب پیسہ آنے کے باوجود بھی غریبوں اور چولوں جیسی حرکتیں کرنا از ناٹ رائٹ. یو ہیو ٹو چینج. پیسہ آپ کو بدلتا ہے آپ کو. اور پھر اس کے بعد اچھا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جب رضا کے فادر آئے تھے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح کسی نے گپ شپ نہیں ماری تھی، لیکن کیونکہ نجا خالہ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ویل اپنی لائف میں ویل آف ہیں، اپنی بیٹی کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ باتیں کی گئی ہیں، ان کو انٹرٹین کیا گیا ہے. ان کو یہ اپنے نئے فلیٹ پہ لے کے گئی ہے دکھانے کے لیے کہ دیکھیں میرا ایک اور فلیٹ بھی ہے جو کہ 70ویں مالے پہ ہے، اور وہاں سے کوئی کودے تو بچے گا نہیں. یہ نجا خالہ کے ہسبینڈ نے کہا تھا. خیر، اب میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جو عزت ان کو ملی، کیونکہ رضا کے فادر از ناٹ دیٹ ویل آف، تو ان کی اس حساب سے عزت نہیں کی گئی. لیکن نجا خالہ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ آئے ہیں تو ان کو پراپر ان کو عزت بھی دی گئی ہے، ان کے ساتھ باتیں بھی کی گئی ہیں، ان کو انٹرٹین بھی کیا گیا ہے. یعنی کہ عزت از ایکول ٹو پیسہ. جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت کرو، جس کے پاس نہیں ہے اس کی نہ کرو. یہ بات مجھے تھوڑی سی اس پہ بہت زیادہ نا کھٹکی تھی یار. ان لوگوں نے جب وہ بیچارے بیٹھے رہتے تھے، ان کا کوئی ذکر نہیں، ان سے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، خاموش بیٹھے رہتے تھے. خیر ایک بات اور کہ رضا کی جو پیرنٹس ہیں وہ گھر بنا رہے ہیں ادھر گاؤں میں، ٹھیک ہے میں مانتی ہوں، لیکن یہ بچے کبھی گاؤں نہیں جائیں گے. اور اگر ان کو بنانا ہی تھا تو یہاں پہ چاہے چھوٹا بنا لیتے، لیکن یہاں بنا لیتے، کم از کم اپنے بچوں کے پاس رہتے. کیونکہ رضا کو سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس کے ہوتے ہوئے بچی ایسے پال رہی ہے جیسے کہ آرفنز ہوتے ہیں، نہ وہ سو سکتی ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے کھا سکتی ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے جا سکتی ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن ٹھیک ہے بھائی، جس کی بیٹی ہے وہ جانے. ہمیں سارے کہتے ہیں آپ امی نہ بنے، وہ بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد جب ان لوگوں کی باتیں ختم ہوئی ہیں، فضول کی کشمیر کی باتیں لگے ہوئے تھے یہ لوگ کرنے، پتہ نہیں انہیں جانا ہے نہیں جانا ہے، لیکن پھر بھی کشمیر کی باتیں ہوئی جا رہی تھی، فلائٹ کی باتیں ہوتی جا رہی تھی. یہ لوگ ان کو لے گئے اپنے ڈیلٹا والے فلیٹ پہ. اچھا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ ڈیلٹا والا جو فلیٹ ہے وہ اس کا ڈیزائن بہت ہی آف سا ہے، بہت چھوٹا ہے، اور دوسرا اس کا ڈیزائن کوئی خاص نہیں ہے، یا پھر ان لوگوں نے اس کے اندر کام نہیں اتنا کروایا ہوا. ان کا یہاں والا فلیٹ پھر بھی پیارا ہے، لیکن ڈیلٹا والا فلیٹ اتنا خوبصورت نہیں ہے. شاید ان کا کام بیچ میں رک گیا اس وجہ سے. اینی ویز ڈیلٹا والا فلیٹ اس کو لے گئے، اور وہاں پہ جا کے نا ان کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ جو بھی آیا اس کو جا کے دکھائے ویو، کیونکہ اس پورے فلیٹ میں ایک ویو ہی ہے جو کہ انٹرسٹنگ ہے، باقی فلیٹ از جسٹ دا نارمل فلیٹ. تو انہوں نے اتنی تیاریاں کی ہیں، تو مجھے تو ٹی وی بھی کہیں نظر نہیں آیا، کیونکہ ان کے فادر تو وہیں ہوتے ہیں نا، تو وہاں پہ کم از کم ٹی وی تو لگا دینا چاہیے تھا انہیں. اس کے بعد اینی ویز وہی ویو کی باتیں ہوئی ہیں. جا کے ویو پہ جس کو اسٹریس ہو وہ یہاں بالکل نہ آئے، کہیں خودکشی نہ کر لی، کہیں سوسائڈ. اور بہن یہ کروانے والوں میں سے ہے، کرنے والوں میں سے نہیں ہے. اس سے کہہ رہی تھی سارا، اسے کہتی ہے کہ آپ تو یہاں بالکل مت آئیے گا. ان میڈم کو کس بات کا سٹریس ہے؟ انہوں نے تو ساری دنیا کو سٹریس دیا ہوا ہے، سسرال والوں کو دیا ہوا ہے، اپنے گھر والوں کو دیا ہوا ہے، اپنے بھائی کی فیملی کو دیا ہوا ہے. اس کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ خود نہیں کرے گی. آپ اس بات پہ تو بالکل ریلیکس ہو جائیں، کوئی سٹریس نہیں ہوتا اس کو، کیونکہ پیسہ آنا از ناٹ اے اسٹریس. پیسہ جانا ضرور ایک اسٹریس ہے. اس اسٹریس یہی ہوتا ہے کہ ہاں میرے اگلے ولاگ میں ایسی کون سی کنٹروورسی کروں جس کی وجہ سے میرے ولاگ پہ ویوز آئیں. تو یہ اس کا ولاگ تھا. اچھا مجھے یہ بتائیے، جو ایگزیبیشن پہ اس کو بلایا کس بیس پہ بلایا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. شاید اس وجہ سے کہ مسلم کمیونٹی سے ہے. اگر آپ صرف مسلم کمیونٹی کے بیس پہ بلا رہے ہیں تو کسی ایسے بندے کو بلائے جس نے کچھ ارن کیا ہو، جس کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہو. پلیز نان ٹیلنٹڈ لوگوں کو اتنا پروموٹ آپ کر رہے ہیں اور آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا اس سے. اینی ویز ٹیک کیئر گائز. یہ اتنا ہی تھا، کچھ خاص نہیں ہے اس میں. آج کل کے ولاگز اس کے ایسے ہی چلتے ہیں، اپنی تعریفیں کر کر کے ولاگ نکال دیتی ہے.
ملیں گے آپ سے اگلے ولاگ. ہر بار میں آپ کو کہتی ہوں کہ مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں. چلے نہیں کرتے سبسکرائب کوئی دقت نہیں ہے, آپ سنیں, آپ انجوائے کریں. میں بھی انجوائے کرنے کے لیے بولتی ہوں, آپ بھی انجوائے کرنے کے لیے سنتے ہیں. تو ٹیک کیئر آف یور سیلف. بائے بائے.